صلاح الدین ایوبی، جو مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا شمار قرون وسطیٰ کی مشہور اور طاقتور ترین شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ شرف بھی صلاح الدین ایوبی ہی کو حاصل ہے کہ وہ پہلے سلطان ہیں کہ جن کی سلطنت دونوں مقامات مقدسہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شہرت کی خاص وجہ ہتین کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ افواج کو شکست دینا تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا۔ سلطان نے اقتدار میں آتے ہی مشرقی مصر سے انہوں نے اسلامی فوج کو جمع کیا اور اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وجہ شہرت ان کی جنگی حکمت عملی اور سیاسی پوزیشن تھی، لیکن ان دونوں سے زیادہ وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے مشہور تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوب بغداد کے قریب تقرید کے قلعے کے گورنر مقرر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جوانی میں پولو کے بہترین کھلاڑی تھے اور گھڑ سواری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اپنی بے پناہ بہادری کی بنا پر وہ اپنے چچا شیر کو کے ساتھ ایک جنگی مہم میں چلے گئے، جہاں انہوں نے بے پناہ بہادری کی مثال قائم کی۔ اس جنگی مہم میں کامیابی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انہیں 1169 عیسوی میں مصر کا حاکم بنا کر روانہ کیا، اور بہت جلد سلطان نور الدین زنگی کی جانب سے سلطان ایوبی کو مصر کا گورنر بھی بنا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی درمیانے قد، گول چہرے، کالی آنکھوں اور کالے بالوں کے مالک تھے۔ 1174 عیسوی میں جب سلطان نور الدین زنگی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو ان کی وفات کے بعد بہت سے حاکم اور امراء خود مختار ہو گئے اور زنگی سلطنت خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ یہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود کو سلطان ڈکلیئر کیا اور انہوں نے باغی سرداروں اور امیروں کی بغاوتوں کو کچل ڈالا۔ سلطان بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اپنی حکومت کو مستحکم کیا، اور انہوں نے 1174 عیسوی میں دمشق کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاہرہ میں قائم فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، جو آئے دن سلطان کے خلاف سازشیں کیا کرتی تھی۔ قرون وسطیٰ کے مسلمان انہیں مقامات مقدسہ کا محافظ کہا کرتے تھے۔ پھر سلطان نے تمام امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا اور باغی امیروں کو مطیع کرنے کے بعد ان سے اتحاد کیا۔ شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سلطان ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہیں تھے۔ 1175 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حمص کے قریب ایک عیسائی فوج کو شکست دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی حکومت کی سند بغداد کے عباسی خلیفہ سے حاصل کی، جہاں انہیں یمن، مصر اور شام کے سلطان کی حیثیت سے سند عطا کی گئی، جبکہ حلب کو آپ کی سلطنت میں شامل کرنے کی بجائے اسے آزاد شہر تسلیم کیا گیا، جو سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے کے دائرے اختیار میں آتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے الصالح نے ہمیشہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مشکلات ہی کھڑی کی۔ الصالح نے عیسائیوں سے اتحاد کر لیا تھا، اور انہی کے اشاروں پر جب سلطان عیسائیوں سے جنگ کرنے لگتے تو وہ بغاوت کر دیتا۔ عیسائیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر حشاشین کے ذریعے 2 قاتلانہ حملے کرائے، تو سلطان نے ان قرائے کے قاتلوں سے نمٹنے کے لیے ان کے قلعے پر حملہ کر دیا، اور طویل محاصرے کے بعد اس قلعے کو زمین کے برابر کر دیا گیا۔ 1177 میں سلطان کو ایک فرنگی لشکر نے شکست دی، لیکن سلطان نے یہاں عقلمندی سے کام لیتے ہوئے اردن کے ایک عیسائی قلعہ دار کو گرفتار کرتے ہوئے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو عالم اسلام کا محافظ سمجھتے تھے، خاص کر صلیبی عیسائیوں کے خلاف جنگوں میں سلطان کی بہادری پر تو عرب اور غیر عرب سلطان پر جان نچھاور کیا کرتے تھے۔ 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب پر حملہ کر کے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ایک فوج تیار کی جو عیسائیوں کے حملے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ 1185 کے آس پاس سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل شہر پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس دوران یروشلم میں تخت کے لیے کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ 1187 میں عیسائیوں نے سلطان کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کیا۔ عیسائیوں کے اس حملے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوجوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ فوجیں جزیرہ، حلب، شام اور مصر سے جمع کی گئی تھیں۔ عیسائیوں نے بھی اپنی فوجوں کو جمع کیا اور انہوں نے ہتین کی جانب پیش قدمی شروع کی۔
جولائی کے شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ابتدائی دستوں نے صلیبی ہرول دستوں پر حملہ کر کے انہیں شکست دی۔ 4 جولائی کو سلطان صلاح الدین ایوبی مرکزی لشکر کے ساتھ ہتین کے مقام پر جا پہنچے۔ سلطان کے ساتھ 60,000 کا طاقتور ترین لشکر تھا، جس کا سامنا عیسائیوں کے اس لشکر سے تھا کہ جس کی کمان گیا فلوزنیان کر رہا تھا، جو اس وقت یروشلم کا بادشاہ تھا۔ اس کے ساتھ 1300 نائٹس جبکہ باقی 38,000 کا لشکر تھا۔ سلطان نے یہاں حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اور پانی کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ پھر سلطان کی فوج نے میدان میں لگے گھاس کو آگ لگا دی، جس سے کہ میدان جنگ عیسائیوں کے لیے بد سے بدتر ہو گیا۔ لیبیا کے بادشاہ ریمانڈ نے اپنے دستوں کے ساتھ سلطان کے محاصرے کو توڑنا چاہا، جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن باقی لشکر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم و کرم پہ تھا۔ یہاں خون ریز جنگ ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح قرار پائے۔ اس جنگ میں تمام عیسائی بادشاہ اور گورنر سلطان کے قیدی بنے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ نہایت رحمانہ سلوک کیا اور ان سب کو آزاد بھی کر دیا، لیکن انہوں نے رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، جو کہ اسی کا حقدار تھا۔ صلیبی نائٹس جو مسلمانوں کے اصل قاتل تھے، سلطان نے انہیں بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ ستمبر 1187 میں فاتح سلطان اپنی فوجوں کے ساتھ یروشلم جا پہنچے اور وہاں تھوڑی بہت مزاحمت کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی اپیل کی۔ سلطان نے تمام اہل شہر کی جان بخشی کی اور سلطان مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ اس فتح کے بعد تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کی خبر یورپ پہنچتی ہے تو عیسائی پوپ گریگری تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کرتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں سے یروشلم واپس چھین لے۔ پوپ کی اس اعلان پر انگلینڈ، جرمنی اور فرانس کے بادشاہ متحد ہو کر سلطان کے خلاف یورپ سے روانہ ہوتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ پہنچ کر وہ گیا فلوزنیان کے ساتھ مل کر سلطان کے ایک شہر عکا کا محاصرہ کرتے ہیں۔ جولائی 1191 کو یہ شہر عیسائی فتح کر لیتے ہیں۔ اب ان کا اگلا نشانہ بیت المقدس ہوتا ہے اور اس دوران ان کی سلطان سے بے شمار جنگیں ہوتی ہیں۔ ستمبر 1191 میں ارسوف کے میدان میں سلطان کی عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، جس میں سلطان کو شکست ہوئی، اور پھر جافا کے میدان میں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن ان سب کے باوجود سلطان نے سوائے عکا شہر کے عیسائیوں کو کسی اور شہر پر قبضہ نہ کرنے دیا اور عیسائی بیت المقدس کو بنا فتح کیے ناکام واپس یورپ چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی تقریباً 2 سال مزید زندہ رہے اور آخر 4 مارچ 1193 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر 56 سال تھی۔ سلطان نے اپنے پیچھے ایک طاقتور ترین سلطنت چھوڑی جو ایوبی سلطنت کہلاتی تھی۔ اس سلطنت کی بنیاد 1174 عیسوی میں پڑی اور اس کا اختتام 1250 عیسوی میں مملوکوں کے ہاتھوں ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی نہ صرف مسلمان بلکہ یورپ کے متعصب عیسائی بھی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔